جب خون کھولتا ہے آدمی کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے، خون کھول رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. وہ جو دو ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انصاری دو نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے. انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا. تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا. یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی. یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے. سوچئے ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان انگاروں سے کھال جلی، کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے. یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص. سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا، تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں، جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے. آپ سوچئے، دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے، وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سن تو رہی ہے کہ کیا چرچے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے برس رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کا بال بیکا نہیں کیا، انہوں نے کسی پر دسترازی نہیں کی، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے. وہ جرت تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کریں، لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایک مصرع بڑا پیارا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ ہے پیسو ریزسٹنس، یہ ہے صبر محض. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز. ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان. میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے. ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے: تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے. میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا. آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی، آخر میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. حامیم السجدہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. تھوڑ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں. دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا. پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح. معلوم ہوا نہیں ہے تو کھڑے رہے. تو دوسرا وار مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو. معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی.
ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس، دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے۔ اگر اسے دولت چاہیے، وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں۔ ویسے تو زر زن زمین، آپ کے ہاں یہ 3 زے مشہور ہیں، زر زن زمین، زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے، زن زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، یہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے۔ کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی۔ چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑتا۔ تو عزیمت میں نے کہا تھا، صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا۔